ایک زمانہ تھا جب زمین کے ایک وسیع حصے پر سلطنت نظریاب کا راج تھا۔ یہ سلطنت اپنی شان و شوکت، انصاف اور بہادری کے لیے دور دور تک مشہور تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ شاہ فرید الدین تھا، جو ایک نہایت دانا، عادل اور رحم دل حکمران تھا۔ اس کے دربار میں انصاف کا ایسا نظام تھا کہ امیر اور غریب سب برابر سمجھے جاتے تھے، مگر ہر طاقت کے ساتھ دشمن بھی پیدا ہوتے ہیں۔ شاہ فرید الدین کے دربار میں ایک وزیر تھا، کامران۔ وہ بظاہر وفادار اور عقل مند دکھائی دیتا تھا، مگر اس کے دل میں لالچ اور اقتدار کی آگ جل رہی تھی۔ وہ خود بادشاہ بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ شاہ فرید الدین کا ایک ہی بیٹا تھا، شہزادہ حماد۔ وہ نہایت بہادر، ذہین اور نرم دل نوجوان تھا۔ بادشاہ اسے بچپن سے ہی انصاف، بہادری اور سچائی کے اصول سکھا رہا تھا، تاکہ وہ ایک دن سلطنت کا بہترین حکمران بن سکے۔ ایک رات وزیر کامران نے اپنی خفیہ مجلس بلائی۔ اس نے اپنے چند وفادار سپاہیوں اور درباریوں کو اکٹھا کیا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس سلطنت کا بادشاہ بنوں۔ کل رات ہم محل پر حملہ کریں گے۔ بادشاہ کو ختم کر دیا جائے گا اور شہزادے کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ سب نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ سازش تیار ہو چکی تھی۔ اگلی رات جب محل میں سب سو رہے تھے، اچانک شور مچ گیا۔ سپاہیوں نے محل کو گھیر لیا۔ آگ کے شعلے بلند ہونے لگے اور تلواروں کی جھنکار سے فضا گونج اٹھی۔ شاہ فرید الدین نے فوراً حالات کو سمجھ لیا۔ اس نے اپنے وفادار سپاہی سلیم کو بلایا اور کہا، سلیم، میرے بیٹے حماد کو فوراً یہاں سے لے جاؤ۔ اسے زندہ رہنا چاہیے۔ وہی اس سلطنت کا مستقبل ہے۔ سلیم نے سر جھکایا اور شہزادے کو لے کر ایک خفیہ راستے سے محل سے نکل گیا۔ ادھر شاہ فرید الدین بہادری سے لڑتا رہا، مگر آخرکار وہ دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ شہزادہ حماد کو سلیم ایک دور دراز گاؤں میں لے آیا۔ وہاں اس نے اپنی پہچان چھپا لی اور ایک عام لڑکے کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ سلیم نے اسے جنگی فنون، حکمت اور زندگی کے اصول سکھائے۔ سال گزرتے گئے۔ حماد اب ایک جوان، مضبوط اور سمجھدار نوجوان بن چکا تھا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک سوال رہتا، میں کون ہوں؟ میرا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک دن سلیم نے سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، تم کوئی عام لڑکے نہیں ہو، تم سلطنت نظریاب کے آخری وارث ہو۔ تمہارے والد ایک عظیم بادشاہ تھے اور تمہیں ایک دن اپنی سلطنت واپس لینی ہے۔ یہ سن کر حماد کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے عہد کیا کہ وہ اپنے والد کا بدلہ لے گا اور اپنی سلطنت واپس حاصل کرے گا۔ حماد نے اپنی تربیت مکمل کی اور ایک طویل سفر پر نکل پڑا۔ اس نے مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کی مدد کی، ظالموں کا مقابلہ کیا اور اپنی بہادری سے لوگوں کا دل جیت لیا۔ جلد ہی اس کا نام ایک بہادر نوجوان کے طور پر مشہور ہو گیا۔ لوگ اسے اپنا رہنما ماننے لگے۔ ایک دن حماد ایک بوڑھے درویش سے ملا۔ درویش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تمہارا راستہ آسان نہیں ہوگا، مگر اگر تم سچائی اور انصاف کا ساتھ دو گے تو کامیابی تمہاری ہوگی۔ یہ الفاظ حماد کے دل میں نقش ہو گئے۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب حماد نے اپنی فوج تیار کی اور سلطنت نظریاب کی طرف بڑھا۔ ادھر وزیر کامران اب بادشاہ بن چکا تھا، مگر اس کی حکومت ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ ایک زبردست جنگ شروع ہوئی۔ تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی ٹاپی اور سپاہیوں کے نعرے فضا میں گونج رہے تھے۔ حماد بہادری سے لڑ رہا تھا۔ آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب حماد اور وزیر کامران آمنے سامنے تھے۔ کامران نے طنزیہ انداز میں کہا، تم ایک اکیلے نوجوان ہو، تم مجھے نہیں ہرا سکتے۔ حماد نے جواب دیا، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ سچائی ہے۔ دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا۔ آخرکار حماد نے کامران کو شکست دے دی۔ سلطنت دوبارہ آزاد ہو گئی۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ حماد کو بادشاہ بنایا گیا، مگر وہ اپنے والد کی طرح ایک عادل حکمران بننا چاہتا تھا۔ اس نے اعلان کیا، یہ سلطنت اب انصاف، محبت اور سچائی پر چلے گی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی اور انصاف ہمیشہ جیتتے ہیں۔ لالچ اور دھوکہ آخرکار تباہی لاتے ہیں۔ مشکل وقت میں صبر اور ہمت کامیابی کی کنجی ہے۔